رسولم منہم، ان میں سے رسول بھیجا. ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کے روپ میں، انسانوں کی شکل میں. دوسرا منہم کا مطلب یہ ہے کہ انہی جیسا تھا، امی تھا، کیونکہ امیین کا ذکر ہے نا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جن کی طرف آیا وہ بھی ناخواندہ تھے اور جو آیا وہ بھی ناخواندہ تھا. بڑا قرآن نے عجیب مضمون بیان کیا. یہ قرآن کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اور قرآن ہی سے میں کچھ اور بھی ثابت کروں گا. ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے، تو ابھی اور بات کھلے گی. جو لوگ نہیں میری بات کو سننا چاہتے وہ بھی انشاءاللہ دلجمی سے سنیں گے، ان کی طبیعت کھلے گی. راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں. رسولا منہم یاتہی. پہلے تو بھائی یہ ہے، یہاں سے اب دوسرا درجہ شروع ہو گیا. جو لوگ خوش ہوئے تھے نا کہ یہ تو امی ہے، بھائی امیوں میں بھیجا گیا. خود بھی جن کو پڑھا رہا ہے وہ بھی امی ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، ان پڑھ ہیں. اور رسول کو بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی ان پڑھ ہے. کمال ہے بھائی. یہ تو قرآن مجید کہ ہم تو اس میں لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، نہ مضمون کو بدلا سکتے، کافر ہو جائیں گے. تو خوش ہونے کی بات نہیں ہے، آگے کام اور شروع ہو گیا. یتلو علیہم آیاتہی، وہ ان پڑھ رسول جس کو امیوں میں شمار کیا جایا ہے، وہ ان ناخواندہ لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. بھائی عجیب ان پڑھ ہے، عجیب ان پڑھ ہے. ان پڑھ تو پڑھ بھی نہیں سکتا. ان پڑھ جو ہوا، ان پڑھ جو ہوا تو یہ ایسا ان پڑھ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی. آیات بھی ادھر ادھر کی نہیں، آیات ہی جو علیم خبیر ہے، اس علیم کی آیات پڑھتا ہے. ظاہر ہے علیم کی آیات ہیں تو ان میں علم بھی ہوگا نا، علم سے بھری ہوئی آیات ہوں گی. یہ ان پڑھ جس کو بعض لوگ ان پڑھ کا لفظ سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ ایسا ان پڑھ ہے، امی ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، کہ تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیات کی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ پہلے پاک نہیں تھے. یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، اور ان کو، بھئی آپ سنیے ذوق سے سنیے. یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے. ان پڑھ بھی ہے، تلاوت آیات بھی کرتا ہے. یزکیہم، ان کو پاک بھی کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے. ان پڑھ، ہے ان پڑھ، لیکن کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. کتاب سے کتابت بھی ہے جی. یہ کتابت اسی سے ہوتی ہے نا. کتاب میں کتابت ہوتی ہے نا، اس کو اسی کتاب کہتے ہیں. ذالک الکتاب ہو، جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت جلد تو نہیں تھی نا اس پہ. وہ تو
لفظوں کی صورت میں اترا اور لفظ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس پر کتاب کے لفظ کا اطلاق کیا کہ کل یہ لکھے جائیں گے، کتابی صورت میں آئیں گے۔ تو کتاب بھی سکھاتا ہے والحکمتا، اور دانائی بھی سکھاتا ہے۔ یا اللہ، کیا کتاب جو ہے اس میں دانائی نہیں ہے؟ یہ دانائی کوئی الگ چیز ہے؟ تیری کتاب میں دانائی کی باتیں نہیں ہے؟ کیونکہ واو عاطفہ ہے، یہ مغایرت چاہتی ہے۔ کتاب اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے۔ کتابہ والحکمتا، کتاب اور ہے، حکمت اور ہے۔ تو مطلب ہے کہ یا اللہ اس کتاب میں حکمت نہیں تھی؟ حکمت کیا ہے؟ بھئی آپ نے، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بتا جو دیا، میں نے ازواج مطہرات کو جو کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ بھائی میں نے ازواج مطہرات کے حجرات، سورہ حجرات میں یہ بیان جو کر دیا، اور کئی آیات میں ذکر، ابھی تک تم نہیں سمجھے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ مجھے بتائیں والحکمتہ کا کیا معنی ہے؟ کیا کتاب میں حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے؟ کون کافر ہے جو یہ کہے کہ قرآن مجید میں دانائی نہیں ہے، حکمت نہیں ہے؟ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حکمت کی تعریف اللہ نے کی، دانائی تو اتنی ہے، جو منبع دانائی ہے وہ اپنی کتاب میں، اپنی آیات میں حکمت نہیں بھیج رہا، تو والحکمتہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیات سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اے ازواج مطہرات اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرو۔ والحکمہ، جس کی بیویاں ہو اس کی باتیں سنا کرو، وہ منبع دانائی ہے، اس کی الفاظ یاد کرو اور پھر امت میں نقل کرو۔ پھر یہ حدیث کی کتابی شکلوں میں آئے گی، کسی کا نام بخاری ہوگا، کسی کا نام ترمذی ہوگا، کسی کا نام نسائی ہوگا۔ یہ حکمت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ والحکمہ، حکمہ کا معنی ہے والکتابہ والحکمہ، کتابہ والحکمہ، یعلمہم الکتابہ والحکمہ، کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے، جو میں نے اجمالاً کچھ تفصیلاً، آیات کی تفسیر خود آیات کی تفسیر خود آیات کرتی ہیں، جن مسائل کو، مفاہیم کو میں نے مجمل چھوڑا ہے قرآن میں، یہ اپنی گفتگو سے ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ یہ وہ امی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمۃ، آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی کرتا ہے اور الگ جو بات کرتا ہے وہ سراسر دانائی کی بات ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ والحکمت، اب کیا ثابت ہوا کہ جو لوگ امی کے لفظ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول معاذ اللہ علم نہیں رکھتا، ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ تو ان پڑھ تھے، چلے ہیں، تو امی کا یہاں اگر نبی پر لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس امت کی طرف، جن حاضرین کی طرف مبعوث ہوئے، بھیجا گیا، وہ انہی کی طرح ناخواندہ تھے، اسی صلاحیت کے مالک تھے، اسی طرح معاذ اللہ بے علم تھے۔ اگر یہی مفہوم ہے تو ایک بے علموں کو کیا علم دے سکتا ہے؟ بھائی آپ جاتے ہیں راجہ بازار میں تعلیم القرآن میں پڑھنے کے لیے، تو عالم سمجھ کر جاتے ہیں نا، خود جاہل ہے تو عالم سمجھ کر جاتے ہیں۔ سبزی منڈی والے شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں آپ تو پڑھنے کے لیے کہ ہم ان پڑھ ہیں، چلے یہاں علماء ہوں گے ہمیں پڑھائیں گے، خود آپ جاہل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اگر وہاں کے علماء بھی آپ جیسے ہی ہوں، امی ہوں، ان پڑھ ہوں، تو آپ کو خاک سکھائیں گے؟ اندھا اندھے کو کیا راستہ بتائے گا؟ خفتہ را خفتہ کہہ کند بیدار، ستے یا ستا کن جگہ سی۔ سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ مدارس میں جاتے ہیں تو ان کو تعلیم یافتہ سمجھ کر خود جاتے ہیں آپ کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم پڑھ لکھ جائیں گے۔ تو اب اگر آپ ان کو جاہل سمجھ کر جائیں تو پھر آپ گھر ہی بیٹھے رہیں، وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو آپ جیسے ہی ان پڑھ ہیں۔ تو اگر معاذ اللہ حضور ان جیسے امی تھے جن میں بھیجے گئے، جس کا اس آیت میں ذکر ہوا، ان کی امیت اور ان کی امیت میں کوئی فرق نہیں تھا، تو پھر ان پڑھ آدمیوں کو ایک ان پڑھ آدمی کیسے علم دے سکتا ہے؟ مجھے آپ ذرا سمجھائیے۔ یہ میں فی البدی بول رہا ہوں، میں کوئی سوچ کر نہیں آیا، میں تو سننے آیا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمتن گوش ہو جائیں اور ہمتن ہوش ہو جائیں۔ تو امیر مینائی نے خوب کہا تھا، آج یہ شعر سمجھ آیا کہ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے، ارے سبق بے پڑھے دیتے تھے، سبق بے پڑھے دیتے تھے، سبق بے پڑھے ہوئے۔ حضرت کا علم، ارے علم لدنی تھا اے امیر، اور دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے۔ بھائی پڑھے ہوئے اگر سبق دے دیں، درس دے دیں، تو تعجب کیا ہے جی؟ اگر پڑھا ہوا کوئی عالم سبق دے دے تو تعجب کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ امیینہ میں سے ہے، ان پڑھ ہے، لیکن دیتے تھے سبق بے پڑھے ہوئے۔ ہاں ہاں دیتے تھے سبق۔ یہ ابو ہریرہ سے پوچھو، جناب فاروق اعظم سے پوچھو، خباب سے پوچھو، بلال سے پوچھو، عمار سے پوچھو، دیتے تھے سبق بے پڑھے ہوئے۔ ہاں سبق بے پڑھے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رسولوں کے ساتھ امی کا لفظ آ جائے
تو رسولوں کے علم کا تو بہت بلند مقام ہے. سنیے نکتہ، رسولوں کے علم کا تو بہت بلند مقام ہے، ان کی ناخواندگی کا، ان پڑھ ہونے کا یہ مقام ہے کہ سبق بے پڑھے ہوئے دیتے تھے، سبق بے پڑھے ہوئے. ارے آپ سرکار مدینہ کے علم کی بات پوچھتے ہیں؟ بڑی شان ہے حضور کی. میں اس ہستی کا ذکر کرنے والا ہوں جو اپنے آپ کو نالین مصطفیٰ کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتا. نالین مصطفیٰ کے دھول کے برابر، گرد کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. میں اس کے علم کی بات کروں جو غلام ہے ان کا، جو ان کی آل بھی ہے اور ان کے علوم کا وارث بھی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطابت فضا میں جناب خضر کا گزر ہوا تو حضرت پیران پیر جناب محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کا تذکرہ فرما رہے تھے. جب دیکھا نا کہ جناب خضر گزر رہے ہیں تو پیران پیر نے آواز دی کہ کف یا اسرائیلیو اسما کلام محمدی، اے اسرائیلی نیچے آ، محمدی کا کلام سن. جناب خضر علیہ السلام اتر آئے مجلس میں، شاملین مجلس میں ہو کر بیٹھ گئے اور سننے لگے جناب پیران پیر کے مواعظ حسنہ کو اور علوم کے وہ جو نکتے بیان کر رہے تھے. یہ تو اس کا مقام ہے جو اپنے آپ کو گرد نالین محمد بھی نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی گرد کے برابر بھی نہیں ہوں. تو ان کے علم کی بات کرتے ہو، ان کی ناخواندگی کا یہ عالم ہے کہ قرآن اچھا آپ یہ کہیں، میں ایک آپ پر سوال کرتا ہوں، سوال بھی ابھی آیا. علماء کا جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، میری کیسٹیں بفضل تعالیٰ دور دور جاتی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، اور جو ذوق والے ہیں وہ صرف سنتے ہی نہیں سر بھی دھنتے ہیں اور عیب چین اس میں سے عیب چنتے ہیں. بھائی نبیوں میں عیب چننے والے موجود ہیں تو مجھ میں عیب چننے والے کی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو میں سوال کر رہا ہوں، دیکھیے تعارض نہیں ہوتا، آپ ایک یہاں ایک بات کریں وہاں ایک بات کریں تو دونوں کا اعتبار نہیں ہوگا. بھئی یہ کیسا آدمی ہے، یہاں یہ کہہ رہا ہے یہاں یہ کہہ رہا ہے. تھا کچھ بیان ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. کتنیاں زبانہ نے کہ بلا ایک گل کریا کرو. تو مطلب ہے کہ بیان ایک ہی ہونا چاہیے. بھائی اسی رسول کے لیے جس کو یہاں امی کہہ رہا ہے اللہ، ان پڑھ، ان پڑھ کس کو کہتے ہیں آپ؟ جس کے پاس علم نہ ہو، پڑھا ہوا نہ ہو، ہیں جی، ان پڑھ ہو. لیکن یہاں اس کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، امی ناخواندہ لوگوں میں سے شمار کر رہا ہے جن کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. تو اسی رسول کے لیے فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ
میرے رسول، او آمنہ دے لال، او امت واسطے لجپال، ہے جی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا تھا اللہ نے تجھے اس کا علم دے دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں اللہ ان کو صاحب علم کہہ رہا ہے اور یہاں امی کہہ رہا ہے، یہ تضاد بیانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج ملحد یہی کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ قرآن میں تضاد بیانی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم، اچھی صورت، اچھے پیکر میں بھیجا اور پھر اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں بھیج دیا، اتنا اٹھا کر ایک دم پھینک دیا۔ بھائی کوئی فرق تو رکھتے ہیں نا تھوڑا سا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کوئی اور دو چار آیتیں ہوتی، پھر ہم نے اس کو یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، اس کی بدلے میں ہم نے اس کو جہنم میں پھینکا، اور کوئی بات ہی نہیں کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ لو بھائی یہ کوئی بات ہوئی؟ انسان کی اچھی تعریف کی گئی۔ تو اس آیت کو بھی سمجھیں آپ، معاذ اللہ قرآن مجید کی کسی آیت میں تعارض نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری سمجھ میں قصور ہے۔ تو جو علم کا بڑا دعویٰ رکھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں تو اس نبی کو اللہ نے علیم کہا ہے، وَعَلَّمَكَ، میں نے تجھے علم دے دیا، اور یہاں کا ہے فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان ان پڑھ لوگوں میں ہی ان پڑھ رسول بھیجا۔ اس کا میں آپ کو کوئی مفہوم بتا دوں ورنہ آپ شک میں رہیں گے، میں ہے دل کو میں بتا دوں اس کا مطلب کیا، کیونکہ میں نے سوال تو پیدا کر دیا ہے لیکن اس کا رفع کرنا بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان پڑھ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ ان پڑھ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا قاعدہ ہے کہ انسان کے پاس جا کر پڑھتا ہے، انسان اس کو مدرس بن کر، استاد بن کر اس کو پڑھاتا ہے، یہ میرا رسول ایسا ہے کہ اس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوے تلمس تہ نہیں کیا۔ تو جو جہاں جانوے تلمس کسی استاد کے سامنے نہ تہ کرے اس کو لوگ ان پڑھ ہی شمار کرتے ہیں، بھائی کسی مکتب کا پڑھا ہوا نہیں ہے، تو یہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے، اسے میں نے علم دیا ہے، وہ علامہ کا میں نے علم دیا ہے جی۔ دیکھیں نا، ان پڑھ پڑھنے کے لیے کتابت ضروری ہے، علم کے لیے کتابت ضروری نہیں۔ بولے میں کیا آکھے؟ پڑھنے کے لیے کتابت ضروری ہے، لکھے ہوئے لفظ ہوں، الف بے تے، کتابت ضروری ہے پڑھنے کے لیے، علم کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔